الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تعالى في موضع آخر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين تمام طرح کی تعریفیں خوبیاں اور برائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔
جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، جس کی کبریائی آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوق بستی ہے بیان کرتی رہتی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار قسم کی مخلوقات کو بسایا، ان مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانوں کی تکریم کی، انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، انہیں پاکیزہ روزیاں عنایت کی، اور اپنی پیدا کردہ بے شمار مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ نے ایک اجل طے کیا، جو اجل اور جو مدت ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اس مخلوق کو یہاں سے جانا ہے۔ اس امت کی عمر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم رکھی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی اکثر عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں، یعنی میجورٹی کہہ دیں تو اس عمر تک پہنچتے پہنچتے اکثریت کی وفات ہو جاتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد 70 یا 80 یا اس کے بعد تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، گویا اللہ نے اپنی حجت اس کے اوپر پوری کر دی۔ من بلغہ اللہ الی 60 سنة فقد اعذرہ، او فی روایہ قد اعذر اللہ الی رجل بلغ 60 سنة، رواہ البخاری۔ کہا اللہ نے اس شخص کے سامنے حجت اور دلیل پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی جس کو 60 سال کی عمر دے دی۔ افسوس اور حسرت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ دیں نوجوانی کی عمر میں وفات پا جاتے، جو غفلت کی عمر ہے، جو شہوتوں کے غلبے کی عمر ہے، جو مستقبل اور فیوچر بنانے کا جذبہ لوگوں کے اندر اس عمر میں رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دینی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو شباب اور نوجوانی کی عمر کی موت یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علامات الساعة ان يرى الهلال قبلا لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاءة۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانیاں یہ ہیں کہ چاند ایک دن کا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ 2 دن کا ہے، اتنا موٹا دکھے گا۔ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی مسجد میں لوگ آئیں گے، ضروریات پوری کریں گے، تحیۃ المسجد جو مسجد کا حق ہے بھول جائیں گے۔ وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ، اور اچانک کی موتیں ظاہر ہونے لگیں گی، لوگ کثرت سے اچانک مریں گے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے۔ اگر اچانک کی موت اللہ کی طاعت پہ، نیکی پہ، خیر کے کاموں میں آتی ہے تو خیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت الفجاءۃ راحۃ للمؤمن واخذۃ اسف للکافر، کہ اچانک کی موت اگر آئے تو یہ مومن کے لیے راحت ہے دنیا کے مصائب سے بچنے کی، اور کافر کے لیے گویا اللہ کی سخت پکڑ ہے۔
آج دنیا میں اعداد و شمار کو دیکھ جائیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے والے تقریباً ہر 5 میں سے 1 شخص نوجوان ہے، بلکہ طب میں ایک اصطلاح آج کل چل پڑی ہے SCD کہتے ہیں، وہ سڈن کارڈیک ڈیتھ، اچانک ہونے والی موتیں۔ اور ایک تحقیق آئی کورونا کے بعد کہ 2021 کے بعد ان 2 سال کے ڈیوریشن اور وقفے میں جتنے لوگوں کی دل سے اموات ہوئی ہیں دلی مرض سے، ان میں 30% نوجوان تھے۔ یہ اعداد و شمار کسی اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہے جھنجھوڑنے کے لیے کافی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے پاس دل ہے، یا اس نے اپنے کان کو ڈالا، یعنی غور سے سنا، دل کو حاضر رکھتے ہوئے سنا۔ نوجوانوں کے مسائل کو آپ دیکھ جائیں تو آج کا نوجوان سب سے زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کے امراض کا شکار نظر آتا ہے۔ مستقبل کی فکریں اسے گھلائے رکھتی ہیں، تناؤ، ٹینشن اس کی زندگی کا جزء لا ينفک بن جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ٹینشن ہونا چاہیے، جس چیز کے لیے فکر اور غم ہونا چاہیے، وہ چیزیں چھوٹ جاتی، اور کبھی کبھی یہ چیزیں اتنی زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اسے جھیل پانے کے لائق نہیں ہوتا، چنانچہ اس کی موت ہوتی ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کے پیچھے سب سے زیادہ جو آج اسباب بیان کی جاتے ہیں وہ ذہنی تناؤ اور ٹینشن ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں یہ دنیا اس لائق ہے کہ ہم اتنا زیادہ اس کے لیے ٹینشن لیں؟ کسی کی نوکری چلی گئی تو لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، سوسائڈ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہاں گیا وہ ایمان اور کہاں گیا وہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جانتے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری روزی جتنی لکھ دی ہے کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو فکر کا زاویہ بدلتا کیوں نہیں؟ صحابہ اکرام کو دیکھ جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مشہور ترین صحابی ہیں، بلکہ صحابہ ان کی زندگی پہ رشک کیا کرتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک آیت تلاوت کرتے تھے سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ لوگ جو حقیقت میں مرد تھے، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ بہت سے اس وعدے کے پورا کرنے میں چل بسے یہاں سے، اور بہت سے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے اچھے تھے۔ مکہ کا سب سے خوش لباس نوجوان جو نکلتا تو راہیں اور سڑکیں خوشبوؤں سے رچ بس جاتی تھی، جس کے لباس کی عمدگی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ لقب تھا اعطر اہل مکہ، مکہ میں سب سے زیادہ عطر اور خوشبوؤں میں رچا بسا جانے والا شخص۔ ماں انتہائی مالدار تھی، بڑی ہیبت والی خاتون تھی، اسلام قبول کر لیا اور چھپائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ عثمان ابن طلحہ نے دیکھا کہ ایک بار نماز پڑھتے ہوئے ان کی والدہ کو خبر کر دیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا اور ساری نعمتیں چھن گئیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے چمڑے ویسے ہٹ جاتے تھے جیسے سانپ اپنی کینچلی اتار پھینکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب جیسی شخصیت ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، سعد آئے، مصعب بن عمیر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کے لباس میں کانٹے لگے تھے، بکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اور یہ صحابہ میں سب سے زیادہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے اپنے چہرے کے اعتبار سے، یہ مصعب بن عمیر تھے۔ حد درجہ
چلنے کا اسٹائل، چہرے کی خوبصورتی، وہ قد و قامت، وہ ساری چیزوں میں مشابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب احد کی جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا تو کفار نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد مارے گئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارے گئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو حد درجہ مشابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا احد کے دن، وہ شخص جو مکے میں اپنے لباس کی عمدگی کی مثال تھا، ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں نکل آتا، اور پاؤں کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سر کو ڈھک دو، پاؤں پہ گھاس وغیرہ ڈال دو، اس طرح گھاس۔ اللہ کے نبی سے دین کے احکام کو سیکھا، تھوڑی بہت بھی پاؤں پائے استقامت میں لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ بہت کم عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ مدینے میں اسلام کے پہلے ایمبیسڈر تھے، پورے مدینے میں کو اسلام کی کرنوں سے منور کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہجرت بھی نہیں کیے تھے، مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اسی لیے مدینے والے عزت اور احترام میں ان کو مقرئ کہتے تھے، پڑھانے والا، جن کی دعوت پر سعد ابن معاذ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا اس شخص کی موت پہ، جیسی شخصیت اسلام لائی تھی۔ تو آپ صحابہ کرام میں اس ٹولی کو دیکھ جائیں یا اس جماعت کو جن کا بے حد کردار ہے اسلام کی نشو و اشاعت میں، تو ہم پائیں گے کہ ان کی زندگی کا ہم اور غم اور ٹینشن بس یہ تھا کہ اسلام کیسے پھیلے، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی کرنوں سے وہ بجھے ہوئے دل کو منور کرنا چاہتے تھے، تاریک دلوں کو۔ خود حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ ساری شخصیات کی عمریں دیکھ جائیں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو اس ٹینشن میں، اس غم میں گزارا کہ اسلام کی کرنیں دنیا کے آخری شخص تک پہنچے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو مصعب کے ساتھی تھے اس دعوتی سفر میں، آج جمعہ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے سب سے پہلے جس شخص نے جمعہ کی نماز قائم کی تھی مدینے میں، وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب بھی ان کا ذکر آتا، جمعہ کا دن آتا تو کعب بن مالک دعا کرتے تھے۔ ابو امامہ اسد بن زرارہ پہ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو، آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ کو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اسد بن زرارہ وہ نوجوان تھا جس نے سب سے پہلے مدینے میں جمعہ کی نماز قائم کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو سب سے پہلے جمعہ کی سنت کا ایجاد کو ایک طرح سے کہہ دیجیے بڑھانے والا یا کہہ دیجیے کہ ایک اقرار کرنے والا اس سنت کا پھیلانے والے صحابی وہی تھے جنہوں نے حرہ بنی بیاضہ میں جمعہ کی نماز قائم کی تھی۔ مشکل سے 25 سال کی عمر بھی نہیں تھی، وفات پا گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے اسی وقت، ہجرت کے پہلے سال میں۔ تو غم و علم یا کہہ دیجیے ٹینشن زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنی آخرت، اپنی دین کی فکر، اپنے مستقبل کی فکر کو اس وقتی ٹینشن کی وجہ سے برباد کر دیجیے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کی طاعت میں استعمال ہونا ہے، تو زندگی میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی مشہور حدیث آتی ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، کہ یاد رکھو اگر جزا اور بدلے میں چاہتے ہو کہ خوب بدلہ ملے اللہ کے ہاں، تو اتنی ہی آزمائش کے لیے تیار رہو۔ اللہ کسی قوم کو آزماتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور قربان جائیے ابن کثیر پہ کیا زبردست کلام کہی ہے انہوں نے اس موضوع پہ، کہتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا انار بصیرتہ ولا تستنار البصیرۃ الا بالحزن، اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی بصیرت کی نگاہوں کو کھول دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ اور کسی انسان کے اندر بصیرت اور عقل اور دانائی اور فراست، چیزوں کو اس کی حقیقت کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ غم و علم کے ایک پہاڑ سے نہ گزرے۔ جب وہ غم و علم کی بھٹی میں سلگتا ہے فیرا حقیقت نفسہ، اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، وہ حقیقت حال دنیا، دنیا کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے،
اپنے سماج اور معاشرے کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا اس کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ آپ سے اگر قریب کرنا چاہتا ہے آپ کو، تو کبھی آپ کو غموں کی بٹی میں سلگائے گا، چیزوں کی حقیقت آپ پر واضح کرے گا، آپ سے سب سے قیمتی چیز کو چھینے گا، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، ہو سکتا ہے اس کو اللہ آپ سے چھین لے۔ سب سے قیمتی چیز کو چھین سکتا ہے، سب سے قیمتی شخص کو چھین سکتا ہے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے، تاکہ جب انسان غموں میں پڑے تو پھر سمجھے کہ اس کا معال، اس کا ٹھکانہ اور پلٹنا بھی اللہ کی طرف۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے سلف کی طرف منقول کر کے، اللہم انی اسألک الانس بقربک، اے اللہ میں تیرے قرب سے انسیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے تھے کہ جو یہ شخص یہ دعا پڑھتا ہے، 4 چیزیں اسے بغیر مانگے مل جاتی ہیں۔ کہا عز من غیر عشیرت، کوئی اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں، وہ تنہا بھی رہتا ہے تو اللہ اس کو عزیز اور غالب کرتا ہے۔ وغنم من غیر مال، مال تو نہیں ہے لیکن اسے مالدار کر دیتا ہے۔ وعلم بغیر طلب، اور بغیر مانگے اسے علم سے نوازتا ہے۔ وانس بغیر جماعت، تنہا بھی رہتا ہے تو خوش رہتا ہے۔ کہا یہ 4 چیزیں اس دعا کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو غم و الم اور ٹینشن اور فکرے جو آج کی سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی دنیا بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ جو عزیز و اقارب ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیوی ہوں، ان کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے، بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے گھر والے روتے ہیں اس پہ۔ کبھی اس رونے والے سے پوچھا جائے کیوں روتے ہو؟ اس لیے کہ اپنے والد کو کھو بیٹھے، اس لیے کہ اپنے کسی عزیز بھائی کو، بہن کو، ماں کو کھو بیٹھے۔ وہ کہے گا والد تھے، سایہ تھا۔ بیٹی کہے گی ماں تھی تو کوئی غم نہ تھا۔ لیکن افسوس وہ اس میت کی زبان سے پوچھیے گا، اگر وہ میت بولنے پہ قادر ہو، کہے گا ہائے بربادی، میں نے اپنی پوری زندگی تم لوگوں کے لیے لگا دی، لیکن کیا تم میں سے کوئی حقیقت میں میرے لیے رو رہا؟ میں قبر کی 2 گز یا 2 چند فٹ گڑھے میں جا رہا ہوں تو اس لیے کوئی نہیں رو رہا ہے کہ میں تاریکی میں رہوں گا کل۔ آج کی اس ٹھنڈی میں جب ہم اپنے رشتہ داروں کو تھوڑی سی ٹھنڈی نہیں لگے کمبلوں میں لاد دیتے ہیں، اور وہی جب وفات پا جائے تو ایک چادر میں، ایک پتلے سے کپڑے میں لپیٹ کر زمین کے اندر ڈال دیتے۔ تو کیا حقیقت میں ہم ان کے لیے روتے ہیں کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قبر میں ان کے معاملات اچھے ہوں، ان کے درجات بلند ہوں، تب سمجھیے وہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں سے ایک عمل اللہ کے نبی نے کہا تھا او ولد صالح يدعو له، کوئی نیک بیٹا یا بچہ یا بیٹا ہو یا بیٹی جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو حقیقت میں آپ اگر اولاد نیک اولاد ہیں تو اپنے والد کے لیے دعا کیجیے، ان کی منزلت کی بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے یا رب مجھے اتنی ساری نیکیاں میری کہاں سے آئی؟ تو اللہ کہے گا کہ تمہارے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یا مرنے والا اگر علم دین کا حامل رہا ہے، دین کی باتیں پھیلاتا رہا ہے، تو اس کے شاگردان جو ایک کثیر تعداد میں دین کا کام کرتے رہے ہوں، یا اس نے جو کتابیں لکھی ہیں دین کے موضوع پہ، وہ کتابیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہی ہو، یا اس نے کسی کی رہنمائی کی ہو اور وہ شخص اس کے اوپر عمل پیرا رہا ہو، تو جتنے لوگ اس کے نصیحتوں پر، اس کی باتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔
تو حقیقت میں ٹینشن اس کے لیے ہونا چاہیے، نہیں تو زندگی کا یہ حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان، مسلم شریف کی مشہور حدیث، لمبی حدیث ہے، ان امتی عافیتی، ان امتی هذه جعلت عافیتها فی اولها، یاد رکھو میری امت، اس کا اگلا طبقہ، پہلا طبقہ عافیت میں رہے گا، ہر شر سے محفوظ۔ وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور آخری طبقے کو بہت ساری مصیبتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی جن کو تم ناپسند کرو گے۔ تَجِيءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فتنے آئیں گے، ایک فتنہ دوسرے سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ مومن جو شخص ہوگا وہ فتنے کو دیکھے گا تو کہے گا ہادی مہلکتی، یہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ فتنہ چھٹے گا، پھر دوسرا آئے گا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے مومن کے ساتھ بلا اور مصیبت مسلسل رہے گی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ تو یاد رکھو، بس ایک دو باتیں اپنے ذہن میں رکھو کہ جو چاہتا ہے من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کو اللہ نے کامیابی کہی، کہا حقیقی کامیابی یہی، یہ سارا تام جھام زندگی کا یہی رہ جائے گا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب۔ تو جو چاہتا ہے کہ کامیابی اس کو حاصل ہو تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، فلیأتہ منیتہ او فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ، اور لوگوں سے ویسا برتاؤ کرے جو چاہتا ہے اپنے ساتھ کرے، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو برتاؤ کرے وہی برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیجئے، ویسا ہی معاملہ اور سلوک کیجئے، یہ دو چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر دی جائیں۔ اس کے برعکس شریعت نے کچھ رہنمائی کی ہے کہ آپ زندگی کے مسائل، ٹینشنز، تفکرات سے کیسے نجات پائیں۔ سب سے اہم چیز دعا، اور دیکھیے گا دعا دو طریقے کے سکھائے گئے ہیں ہمیں، ایک کو دعائے وقائی کہہ سکتے ہیں یعنی بچنے والی دعا، اور ایک دعائے علاجی یعنی علاج ہے۔ بچنے والی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن ضلع الدین وغلبۃ الرجال، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہم، اور ہم کہتے ہیں ایسے غم کو جو اندر انسان کو کھاتا رہے، جو ٹینشن ہے نا اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، اسی لیے سلف کہتے تھے الہم نصف الحرم، یہ ٹینشن بڑھاپے کا نصف حصہ ہے، جوانی میں انسان کو برا کر دیتا ہے۔ تو کہا ہم سے غم سے، مستقبل کی آنے والے تفکرات سے، بزدلی سے، بخالت سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا وقائی ہے، بچانے والی دعا۔ اور ایک دعا علاج ہے، کسی کے اوپر غم مسلط ہے، پریشانی اور تفکرات میں ہے، تو مسند احمد کی وہ مشہور حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، کہا ما اصاب عبدا ہم قط ہم ولا حزن، کسی بھی بندے کو جب کوئی غم اور تکلیف لاحق ہوتی ہے وہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا فیصلہ مجھ میں نافذ ہے، عدل فی قضاؤک، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس میں عدل ہے، اسألک باسمک الذی سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے اس نام کے ذریعے واسطہ پکڑتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے آپ کا نام رکھا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام کسی مخلوق کو تو نے سکھا رکھے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس وہ نام تو نے محفوظ رکھے ہیں، اللہم ان تجعل القرآن الکریم ربیع صدری، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء ہمی وحزنی، میرے غم و الم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اذهب اللہ ہمہ وغمہ، اللہ اس کے غم اور الم اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کشادگی کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں سیکھنا چاہیے دعا، کہا ہاں سیکھو، ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہر سننے والے کو چاہیے کہ اس دعا کو سیکھے۔ تو یہ دعا علاجی ہے۔ دعا کی دو قسمیں، کثرت سے دعائیں، یہ ایک طرح کا استغفار، امام شافعی کہتے ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا وہ ہر شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ہر شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسری چیز کثرت سے ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرتی ہیں۔
سفارش کرتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. مسلم احمد کی حدیث آتی ہے جب انسان پڑھتا ہے کثرت سے تو ان کلمات کی ایک گونج ہوتی ہے جو گونج عرش تک پہنچتی ہے اور عرش کے ارد گرد یہ گونج ہوا کرتی ہے. تو جو انسان کثرت سے یہ کلمات پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو اس کی آواز عرش تک پہنچ چکی ہے. اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ یہ بندہ تیرے ذاکرین میں سے ہے، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں سے ہے، اس کی دعا کو قبول کیجیے. اور تب سمجھیے وہ حدیث وہ آیت جو حضرت یونس بن متع علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ پریشانی اور غم و الم میں مبتلا ہوئے. لمبا قصہ ہے. تو کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی ظالم تھا. اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو ہم نے قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سلف نے کہا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو زندگی میں غم و الم میں مبتلا ہو اور یہ دعا نہ پڑھے. تو میرے بھائیو، زندگی میں ٹینشنز، تفکرات، الم اور تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. ٹینشن اصل ہو تو اس بات کا ہو کہ ہم نے صبح کی تو اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، کیا اللہ ہم پر ناراض ہے، یہ ہونا چاہیے. ہماری موت اچانک آ سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ کثرت سے موتیں پیش آ رہی ہیں. دنیا میں ہر 8 میں سے ایک آدمی ذہنی تفکرات اور ڈپریشن کا شکار ہے. سمجھ جائیے جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں وہ بھاگ دوڑ والی زندگی، تو تھوڑا رکنے کی ضرورت ہے، تأمل کی ضرورت ہے. امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کلما طال تأمل العبد، بندہ جتنا غور کرے گا اللہ کی نعمتوں میں، اس حیرت انگیز خوشگوار احساس سے دوچار ہوگا. اللہ کی اتنی نعمتیں اس کے سامنے دکھیں گی کہ وہ شرمندہ ہوگا کہ اللہ سے شکایت کرے. اللہ نے کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بوچھار تم پہ کر رکھی. ضرورت ہے تأمل کی، غور و فکر کی، اللہ کی نعمتوں کی تقدیر کی، کیونکہ انسان جب ان نعمتوں کا احساس کرتا ہے تو شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور جب شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور تمہیں دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور حقیقت میں آخرت کے لیے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.